اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ ہم پہلی ویڈیوز میں ہم آپ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادرانہ کارناموں کے بارے میں بتا چکے ہیں، وہ جرأت و بہادری کی ایک عظیم مثال ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی خواہش تھی کہ وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوں۔ آخر ہزاروں جنگیں لڑنے کے بعد بھی ان کی خواہش پوری کیوں نہ ہو سکی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی تلوار کیوں کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا مرتبہ کیوں عطا نہ فرمایا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موت سے پہلے آخری الفاظ کیا تھے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے کچھ دن پہلے ان کا ایک دوست ان سے ملنے آیا، ان کی چارپائی کے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دائیں ٹانگ سے کپڑا ہٹا کر اس سے پوچھا، کیا تم کو میری ٹانگ میں کوئی بھی ایسی جگہ نظر آتی ہے جہاں کسی نیزے، تلوار یا تیر کا زخم موجود نہ ہو؟ اس نے ٹانگ کو غور سے دیکھ کر کہا، واقعی ایسی کوئی جگہ نہ تھی۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بائیں ٹانگ دکھائی اور اپنا سوال دہرایا۔ دوست نے پھر یہی جواب دیا، واقعی دو زخموں کے درمیان بڑے سے بڑے فاصلہ بھی ایک باسط سے کم تھا۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دایاں بازو اٹھا کر دکھایا، اور بعد ازاں بایاں اور پہلے کی طرح معائنہ کا وہی پہلا نتیجہ برآمد ہوا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاندار سینے کو، جس کے پٹھے اب ڈھل چکے تھے، اپنا سوال پھر دہرایا، اور دوست حیران رہ گیا، کوئی ایسا شخص بھلا اس طرح زندہ رہ سکتا ہے جس کے جسم پر اتنے زخم آئے ہوں؟ دوست نے پھر اقرار کیا کہ اسے ایک بالش سے زیادہ کوئی جگہ نظر نہیں آئی جہاں زخم کے نشان موجود نہ ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات واضح کر لی تھی۔ انہوں نے بے صبری سے پوچھا کہ کیا تم نے نہیں دیکھتے کہ میں نے سینکڑوں جنگوں میں شہادت کو تلاش کیا، پھر میں کیوں جنگ میں نہ مر سکا؟ دوست نے جواب دیا، تم جنگ میں نہیں مر سکتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیوں نہیں؟ دوست نے کہا، تم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا تو دراصل اس بات کی پیشن گوئی کی تھی کہ تم جنگ میں نہیں مارے جاؤ گے، اور اگر تم کسی کافر کے ہاتھ سے مارے جاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دشمن خدا نے اللہ کی تلوار توڑ دی، اور یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا دوست رخصت ہوا، اور اس کی دلیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں آ گئی، مگر ان کا دل اب بھی جنگ میں شہادت کا پیاسا ہو رہا تھا۔ آخر کیوں ان کے لیے اللہ کی راہ میں مرنا ممکن نہ تھا؟ جس دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی دن ان کی ملکیت، ان کے ہتھیاروں، ایک گھوڑا اور ایک وفادار غلام جس کا نام حمام تھا کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری دن اپنے بستر پر اکیلے پڑے رہے۔ صرف حمام غم کو ضبط کیے اپنے باوقار آقا کے پاس بیٹھا تھا۔ جب سائے بڑھ گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام روحانی اذیت کو ایک فکرے میں ڈھال دیا، میں ایسے مر رہا ہوں جیسے ایک اونٹ مرتا ہے، میں بستر پر شرمناک موت مر رہا ہوں، بزدلوں کی آنکھیں نیند سے بند نہیں ہوتی۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی خبر سن کر مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ عورتیں آہو بکا کرتی اور ماتم کرتی ہوئی بنو حزم کی عورتوں کے پیچھے پیچھے گلیوں میں نکل آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ افسوسناک خبر سنی اور گریہ زاری کی آواز بھی سنی تو انہوں نے اپنی خلافت کے پہلے ہی دن یہ اعلان کر دیا تھا کہ کسی مسلمان کے مرنے پر ماتم نہیں کیا جائے گا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نقطہ نظر میں منطبق کا یہ استدلال تھا کہ آخر ہم ان لوگوں کے لیے کیوں روئیں جن کو جنت نصیب ہو جائے، وہ فردوس راحت کا جن کا اللہ نے مومنین سے وعدہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو اکثر اپنے کوڑے کے طور پر منوایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماتم کی آوازیں سنی تو وہ اپنے کمرے کے فرش سے اٹھ کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے اپنا درہ اٹھا کر دروازے کا رخ کیا۔ وہ اپنے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے، ماتم فوراً بند ہونا چاہیے۔ وہ دروازے تک پہنچ گئے مگر وہ وہاں رک گئے اور سوچ میں پڑ گئے۔ چند لمحے بعد خلیفہ دروازے میں خیالات میں غرق کھڑے ہوئے تھے۔ یہ موت کوئی معمولی موت نہ تھی، اور پھر انہوں نے برابر کے مکان سے گریہ زاری کی آواز سنی جو ان کی اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات تھی اور مرنے والے جمجو کا سوگ منا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہو گئے۔ انہوں نے اپنے درے کو لٹکا دیا اور دوبارہ بیٹھ کر طے کیا کہ وہ اس معاملے کو مستثنیٰ قرار دے گا۔ بنو مخزوم کی عورتوں کو اپنا ماتم کر لینے دو، اس لیے کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ خلیفہ نے کہا تھا کہ رونے والے ابو سلیمان جیسے شخص پر ہی روتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔